السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم حلف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لیشکرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت پہ کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بکش پناہ میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات ہم سب کو پھر جمعہ کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا فرمایا۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف رب کائنات کے لیے، درود و سلام ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سماعت فرما رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کیسی ملی تھی، نہ کسی کو ملی ہے نہ ملے گی۔ تو فرشتوں کا معمول تھا آسمان میں جانا، اور شیطانوں کا معمول تھا آسمان تک جانا، اور کچھ باتیں سن کر اور کچھ اپنی طرف سے گڑھ کر کتاب لکھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ فتنہ بہت زور و شور کے ساتھ چالو تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا تو تمام کتابوں کو یکجا کر کے اور جس کرسی میں وہ بیٹھتے تھے اسی کرسی کے نیچے دبا دیا، دفن کر دیے تھے۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے کوچ کر گئے تو وہی شیاطین جو آزاد ہو گئے اس کتاب کو نکال کر پھر زوروں شوروں کے ساتھ اپنا کام شروع کر دیے، وہی جادو کا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے، جو میں پچھلی جمعہ بھی بتا چکا ہوں، ریویژن کروا رہا ہوں، دو فرشتے ہاروت ماروت کو بابل کے شہر میں بھیجا تھا۔ ہاروت ماروت کچھ علم دے کر کے، تاکہ لوگوں کو فرق محسوس ہو جائے کہ جادو کچھ اور ہے اور معجزات کچھ اور ہے۔ ان کتابوں کو نکالنے کی وجہ سے چاروں طرف یہی شور و غوغا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کتاب کے ذریعے سے اپنی حکومت چلا رہے تھے، اور شیاطین نے لوگوں کو اس طریقے سے بہکایا کہ عام ہو گیا بنی اسرائیل میں جادو حد سے زیادہ۔ پھر وہ ہاروت ماروت آئے اور تمیز کرنے کے لیے کہ معجزہ کچھ اور ہے، جادو کا علم کچھ اور ہے، اور وہ لوگوں کو سکھاتے تھے اور کہتے تھے یہ صرف میاں بیوی کے اختلاف کے لیے ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن تم اسے سیکھو، اس پہ عمل مت کرنا ورنہ کفر میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور انہیں بتایا جاتا تھا کہ معجزہ اور جادو میں کیا فرق ہے۔ اسی طریقے سے پوری دنیا میں جادو سحر کا غوغا ہو گیا،
اور دھیرے 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 حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ 100 سال ختم ہونے کے بعد کفر و شرک کی طرف آدمی مائل ہونے لگے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے لیے حضرت حزقیل علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. حضرت حزقیل علیہ السلام آئے. اس وقت تقریباً 30,000، کسی روایت میں 70,000، کسی روایت میں 30,000، کہ اتنے قومیں جو تھی صحیح سلامت یعنی اسلام کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دین کو ان کی باتوں پہ چلا کرتے تھے. اور اس وقت کا بادشاہ سب سے بڑا شداد، نام سنے ہوں گے آپ لوگ، وہ بھی بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اور اس کی فوجیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. جو بادشاہ ہوگا طاقتور ہوگا، اس کے اندر مال و اسباب بھی زیادہ ہوں گے تو افواج بھی زیادہ ہوں گے. تو حضرت حزقیل علیہ السلام اپنی قوم سے کہے کہ چلو اس سے ہم جنگ کرتے ہیں. تو ان کی قوموں نے انکار کر دیے کہ نہیں، ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان ان کے بستیوں میں طاعون کی بیماری پھیلا دیا. موت کے ڈر سے وہ لوگ نہیں جا رہے تھے نا کہ وہاں مارے جائیں گے. طاعون کی بیماری. تو طاعون کی وبا کی وجہ سے یہ لوگ بھاگے جنگل کی طرف. اور جب جنگل کی طرف بھاگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 30 کو، جتنے فیصلہ یہ یعنی 30,000 یا 70,000 تھے، سب کو سب اس جنگل میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو موت کی نیند سلا دیا، سب مر گئے. حضرت حزقیل علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھے ہماری قوم نیست و نابود ہو چکی ہے، مر چکی ہے، سب کی ہڈیاں گل چکی ہے، بدبوئیں آ رہی ہے. تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے، رب قدیر، یہی قومیں تھیں ساری دنیا میں جو تیری تعریف و توصیف کیا کرتی تھی، عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ اب دنیا میں کوئی نہیں ہے. اگر یہی نیست و نابود ہو گئے تو پھر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے وہی فرمائی حضرت حزقیل علیہ السلام کے اوپر کہ ان ہڈیوں سے مخاطب ہو کر کہو کہ تم ایک دوسرے میں جوائنٹ ہو جاؤ. جب حضرت حزقیل علیہ السلام بولے تو تمام ہڈیاں ایک دوسرے میں جوائنٹ ہو گئے. پھر وہی آئی کہ ان ہڈیوں کو بولو گوشت و پوشت لگ جائے. حضرت حزقیل علیہ السلام بولے تو تمام ہڈیوں گوشت و پوشت کے ساتھ نمودار ہونے لگے، انسانی شکل بن گئی. اور پھر وہی آئی کہ انہیں آواز دو اپنی قوم کو. جب حضرت حزقیل علیہ السلام اپنی قوم کو آواز دیے تو وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سب زندہ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی موت بھی دیا اور زندگی بھی دے دی، لیکن ان کے اندر ایک چیز باقی رہے. یعنی جب موت آتی ہے تو انسان کا بدن بالکل ایلو ہو جاتا، پیلا پڑ جاتا ہے. تو ان کی نسلیں جتنی پیدا ہوتی تھی وہ سب پیلا کلر کا، اور ان میں بدبو، جو لوگ مر گئے تھے، مرنے کے بعد سڑ گئے تھے، تو بدبو جو آتی تھی تو ان کی نسلوں میں وہ بدبو آتی تھی گوشت پہ، اس سے جسم سے. اور ان کی نسلیں آج بھی یہودیوں میں پائی جاتی ہے. وہ نسل، ان کی نسلیں آج بھی ہے یہودیوں میں. اگر آپ ان کے پاس کھڑے ہو جائے تو کھڑے نہیں رہ سکتے، اتنی ایسی بدبو آتی ان کے جسموں سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہی فرمایا ہے کہ جب یہ لوگ اپنی موت کے ڈر سے گھر سے باہر نکلے، ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں سے مراد یہاں 30,000 یا 70,000 ہے، اور جب جنگل کی طرف گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت دے دیا. تو موت کے ڈر سے آپ کہیں بھی بھاگو گے بچ نہیں سکتے. آپ سب سے پہلے موت کے ڈر سے جنگ کے لیے وہ باہر نہیں نکلے گھروں سے. اور جب طاعون کی بیماری آئی، لوگ مرنے لگے تو اپنے بستیوں سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگ گئے، لیکن موت انہیں وہاں بھی گھیر لی اور موت کے آغوش میں چلے گئے. تو موت سے چھٹکارا کسی کو نہیں ہے. جب ہمیں معلوم ہے کہ موت سے چھٹکارا نہیں ہے، ہمیں موت آنی ہے،
تو پھر ہم اسلام کے لیے کیوں نہ مریں؟ دین کی بقا کے لیے اس دنیا سے کیوں نہ کچھ کر جائے؟ جب ہمیں موت آنی ہے تو۔ اور جب یہ قومیں پھر سے اپنی بستیوں میں آئی تو حضرت حزقیل علیہ السلام ان سے کچھ بولے نہیں، خود تنہا اس بادشاہ کے پاس پہنچے نصیحت کرنے کے لیے، شداد کے پاس، تاکہ اسے نصیحت کرے، دین کی تبلیغ دے۔ اگر یہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے جتنے ماننے والے ہیں، جتنی رعایا ہے، سب کے سب اسلام قبول کر لیں گے، اگر بادشاہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ شداد کے پاس پہنچنے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام انہیں بتائے کہ تم اسلام قبول کر لو، تم یہ جادو ٹونا سحر کفر کر رہے ہو، اس سے توبہ کرو اور خالص اسلام میں آ جاؤ، ایک خدا کی عبادت کرو۔ زبور جو کتاب نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر، اس کے اوپر ایمان رکھو، اس کی بتائی ہوئی باتوں پہ چلو، نہ کہ شیاطین کی کتابیں جو عام ہو چکی ہے ان کے کتابوں کے نقش قدم پہ چلو۔ اس میں جادو ٹونا سحر ہے، اس سے تجھے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو شداد نے کہا یہ بتائیے، اگر میں اسلام قبول کر لیتا، ان کتابوں کے نہیں مانتا ہوں، میں زبور کو مانوں گا، ایک خدا کی عبادت کروں گا، تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیا دے گا؟ یہاں تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، دھن دولت میری قدموں میں ہے۔ فرمائے سنو، اگر تم ایمان لے آئے، ان تمام چیزوں سے توبہ کر لیے، تو تمہاری بادشاہیت تو یہاں قائم و دائم رہے گی، اس کے بعد مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ جو تمہاری بادشاہیت ہے، یہ جو تمہاری حکومت ہے، صرف دنیا ہی کے لیے ہے۔ جب تم اس دنیا سے کوچ کر جاؤ گے، مر جاؤ گے، تمام چیزیں نیست و نابود ہو جائے گی، پھر یہ کوئی کام کی نہیں۔ تو بولے اچھا، مرنے کے بعد تیرا خدا، تیرا رب مجھے جنت عطا کرے گا، بتا وہ جنت کیسی ہے؟ جس جنت کے بارے میں تم ہمیں بول رہے وہ جنت کیسی ہے؟ حضرت حزقیل علیہ السلام نے پوری جنت کا نقشہ بتایا۔ جنت ایسی ہے، جنت کی بہاریں ایسی ہے، جنت میں نہریں ہیں، جنت میں حوریں ہیں، جنت میں غلمہ ہے، یعنی جتنی جنت کے بارے میں آیا ہے ہر چیز، ایک ایک چیز شداد کو بتا دیا گیا۔ بولا اچھا، جنت میں یہ چیزیں ہیں، جنت میں حور ہیں۔ تو شہر بابل سے ہٹ کر ایک میدان تھا ارم، بہت بڑا۔ اب شداد نے تمام ایسے ورکروں کو، ایسے مستریوں کو بلایا جو بہترین کارگر تھے، بہترین محل بنایا کرتے تھے۔ بلانے کے بعد بولے یہ جو ارم کا میدان ہے، یہاں تم ایسا نقشہ پورا، جس طریقے سے حضرت حزقیل علیہ السلام جنت کے بارے میں بتائے تھے، ایسا ایک ہمیں محل تیار کر کے دو۔ اب پوری دنیا سے جہاں بھی سونا چاندی ہیرے زہوارات جتنے چیز بھی ہے سب اٹھا کر لاؤ۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ گزرے ہوئے 100 150 300 سال 150 سال گزرا ہوا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس خزانے کی کمی نہیں تھی۔ جنات تھے، غوطہ خور جنات، جو ہیرے موتی سمندر سے نکال کر لا کر دیا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزوں میں شداد جو ہے قابض ہو چکا تھا، اور ان تمام چیزوں کو لے کر ان لوگوں کو حوالے کیا، بولا جنت بناؤ۔ اور وہ جنت بنانے میں 40 سال کا زمانہ گزر گیا۔ دودھ اور شہد ملا کر کے ایک دریا بنایا، جو حضرت حزقیل علیہ السلام فرمائے تھے کہ بہترین نہر ہے کہ ایک بار پانی پی لوگو کبھی پیاس نہیں آئے گی۔ اور دنیا کی دوشیزائیں 17-18 سال کے بہترین دوشیزائیں، خوبصورت نوخیز لڑکیوں کو لا کر ایک قطار میں کھڑا کر دیا کہ یہ حوریں ہیں، جنت کے حوریں جو بتایا گیا تھا کہ یہ حوریں ہیں۔ اور بہترین شہزادے 18 سال 19 سال جن کی داڑھیاں نہیں نکلی ہوئی تھی،
انہیں غلما بنا کر کے ایک لائن میں کھڑا کر دیا گیا، اور وہ محل اتنا شاندار، چاروں طرف باغات، خوشبودار، خوشبو یہ بہت دور سے آیا کرتی تھی اس محل سے۔ اور جب یہ محل بن کر تیار ہوا تب شداد کو یہ خبر پہنچائی گئی کہ جیسے تم نے محل کے بارے میں بتایا تھا، تمہاری جنت ایسے ہی تیار کر دیا گیا ہے، آ کر اپنی جنت کو دیکھ لو، اپنی جنت کی بہاریں دیکھ لو، حوریں اس میں، غلما اس میں، باغات اس میں، طرح طرح کے میوے اس میں، کسی چیز کی کمی نہیں اس محل میں، آؤ اور نظارہ کرو اپنی جنت کی۔ شداد گھوڑے میں سوار ہو کر کے اپنی محل کی طرف نکلا جنت دیکھنے کے لیے، اور ٹھیک دروازے کے پاس پہنچا، ایک پیر باہر اور ایک پیر اندر۔ اسی وقت ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آ کر کھڑے ہو گئے۔ کون؟ میں ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں، تھوڑی سی مہلت دے دو، صرف ایک نظر میں اپنے اس محل کو دیکھ لو، اپنی جنت کو دیکھ لو، پھر تو روح قبض کر لے گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت فرمائی نہیں، تمہارے لیے ایک سیکنڈ بھی حکم نہیں ہے کہ تجھے دیا جائے، ایک سیکنڈ کی مہلت دی جائے۔ اور اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام شداد کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور وہ اپنی جنت نہیں دیکھ سکا۔ تو موت ایسی ہے جس کو قرآن نے کہا کہ کہیں بھی جاؤ تجھے موت آنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک مرتبہ یہ پوچھا تھا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت، کیا یہ ڈیوٹی ہے، یہ کام ہے کہ روح قبض کرتا ہے، وہ لوگوں کی جانیں نکالتا ہے؟ تو کبھی ایسا افسوس ہوا جبھی حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کر رہا تھا اس وقت کسی انسان کو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے دو ٹائم جبھی حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کیے، اس وقت مجھے ایسا کھلا کہ ان کی ابھی روح قبض نہیں کرنی چاہیے۔ بولے اچھا وہ دو وقت کب تھا؟ چونکہ جب شداد اپنی جنت دیکھنے جا رہا تھا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، رب قدیر یہ بندہ اتنی محنت اتنی مشقت کے ساتھ اپنی جنت کو بنایا ہے، ایک مہلت دے دی جائے، کم سے کم اپنی جنت دیکھ لے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوچھا۔ لیکن موت کا وقت ہے، کسی کی کوئی مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے جب تک زندگی ہے، جب تک جسم میں روح ہے، آپ عبادت اور ریاضت کر لو، پتہ نہیں یہ روح ہمارے جسم سے کب نکل جائے اور پھر ہمیں لوگ قبرستان پہنچا دے، 10 من مٹی ڈال کر آ جائے۔ یہ وقت کو مت گاؤں میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھی، یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یوز کیا، رب قدیر دو وقت، ایک وہ وقت تھا کہ لوگ دریا میں سفر کر رہے تھے جہاز کے ذریعے، اور طوفان آیا، جہاز ٹوٹ گیا، اور ایک اس میں ایک ایسی عورت تھی جو حاملہ تھی، اور وہ جہاز کے تخت کے اوپر تیرتی ہوئی بچاتے ہوئے دریا سمندر کے پاس پہنچی، اور جیسے ہی سمندر کے کنارے میں پہنچی وہ ایک اپنے بیٹے کو زنا، اور اسی وقت زنتے ہی اس کی موت ہو گئی۔ اور ایسی جگہ پہ زنا جہاں پہ انسانوں کی آبادی نہیں، چاروں طرف سمندر ہی سمندر، اور وہاں ایک چھوٹا بچہ نوزاد، اب اس کی پرورش کی بات، اور اس وقت تو نے مجھے یہ حکم دیا کہ اس کی پرورش کرو، اور میں جایا کرتا تھا اور اپنی انگلیوں کو اس کے منہ میں دیا کرتا تو اسے شہد کی طرح نکلتا تھا دودھ، اور وہ چوس کر بڑا ہوا۔ اور اس وقت ایک بادشاہ کہیں سے آیا اور اسے اٹھا کر محل میں لے گیا، پھر اس کے بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں۔ اور ایک اس وقت جب شداد
अपनी जन्नत देखने के लिए जा रहा था, अब इसकी मौत हो गई। तब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जानते हो वो शद्दाद जिसने अपनी जन्नत देखने जा रहा था वो कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम फरमाया, रब्बे कदीर तू ही बेहतर जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, वो वही बच्चा है जिसकी माँ के मरने के वक्त उन्हें अफसोस जाहिर की थी कि अब इस बच्चे को, ये बच्चे परवरिश कैसे पाएगा? इसके चारों तरफ समंदर है और कहीं कोई इंसानी आबादी नहीं है और तूने उसकी परवरिश की, और वही बच्चा आज कुफ्र करके जब हिजकील अलैहिस्सलाम ने मेरी दावत लेकर गया तो उसको ठुकराया, जन्नत के बारे में बताया तो उसने अपनी महल जन्नत दुनिया में ही बना ली, इसलिए मैंने उसे मौत दी और तुमने उसी इंसान के लिए अफसोस जाहिर किया। तो जो कुछ मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये धन दौलत जो हम मेहनत करके कमाते हैं, शद्दाद कितनी मेहनत से अपनी जन्नत बनाया, लेकिन वो जन्नत देख ना सका। हम बड़े बड़े महल बना लेते हैं, इकट्ठा करते हैं ताकि फ्यूचर में काम आए, लेकिन हमारी जिंदगी में फ्यूचर है या नहीं ये हमें मालूम नहीं, कल है या नहीं ये मुझे मालूम नहीं, आज हम यहां हैं कल होंगे या नहीं ये मालूम नहीं। तो हमें जो ये जिंदगी मिली है, हमारी ये जिंदगी जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिया है, इस जिंदगी की अहमियत को जानो और इस जिंदगी की जो हमें जिंदगी मिली है अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो। लहवो लेब में नहीं, खेल कूद में नहीं, सिनेमा बाजी में नहीं, मोबाइल के कार्टून देखने में नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई बातों में चलो। कुरान और हदीस हमें जो सबक दे रहा है वो सबक पढ़ के अपनी जिंदगी को गुजारो। अगर हम ऐसी जिंदगी गुजारेंगे तो हम यहां भी कामयाब होंगे और वहां भी कामयाब होंगे। और ये जो जादू टोना जो शयातीन का फैलाया हुआ है, ये हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जादू नहीं है, जादू है। ये शयातीन जो अपनी किताबों में गढ़ चढ़ के लिखे थे वो हक है, जिसने हमारे आका अलैहिस्सलाम के ऊपर एक मरतबा जादू कर दिया गया था। पूरा जिस्म पीला हमारे आका अलैहिस्सलाम का पड़ गया, पूरा जिस्म येलो हो गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और वही के जरिए बताई कि मदीने में एक अजूजा है, बुटी है जो जादू करती। यहूदियों में ये ज़्यादा पाया जाता है, यहूदियों में ये जादू। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के बाद यहूदी लोग ही ज़्यादा पप गए और शैतानों के राह में चले। बोले आपके बाल मुए मुबारक लेकर, कुछ कपड़े लेकर के, फला कुआं सूखा है, वहाँ पे सुई है, वह पुतला बना हुआ है आपका, और उस कुएं के अंदर बड़ा सा पत्थर में दबा दिया गया है। आप किसी को हुक्म दे ताकि वो तमाम चीज़ें निकाल कर लाया जाए। आका अलैहिस्सलाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस कुएं में जाते हैं, पत्थर हटाते हैं और एक पुतला बना रहता है जिसमें 7 सुई, 7 धागे, 7 गिरोह लगा रहता है। और आका अलैहिस्सलाम के चंद मुए मुबारक बाल शरीफ रहते, उसे उठा कर लाते और फिर सूरह इस्नैन नाजिल होती है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। आका अलैहिस्सलाम उसे पढ़ते गए और गिरोह खुलते गए, पढ़ते गए, गिरोह खुलते गए। जब पूरी गिरोह खुल गई तो हमारे आका अलैहिस्सलाम के ऊपर जो जादू सहर किया गया तो वह ख़त्म हो गया। तो ये सहर, ये जादू हक है। आप सूरह इस्नैन की हमेशा विर्द रखें और हाथों में दम करें, पूरे जिस्म में फेर लें। इंशाअल्लाह अगर ये अमल आपके पास आ जाए तो कोई सहर, कोई जादू आपके ऊपर असर नहीं होगा। इसलिए कि जादू से बड़ा कमाल कुरान की आयतों में है, उसके सामने जादू कुछ भी नहीं है। तो हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम इस तरीके से दुनिया में रहे। फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा आने वाले जुमा बताऊंगा कि उनके बाद वाक़या क्या हुआ। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।